بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے 7ویں پارے کا 11واں رکوع اور سورہ نام کا 5واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق۔ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ لام جب حرف پر داخل ہو تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی البتہ تحقیق، قد تحقیق کے معنی میں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسال سے، رسول اسی سے ہوتا ہے، الی امم من قبل کا آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف، پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، معجزات عطا فرمائے، دین اور شریعت عطا فرمائی۔ فاخذناہم بالبأساء والضراء، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأس، بأس کہتے ہیں مصیبت سے، والضراء اور تکلیفیں، یعنی ان کو مصائب اور آلام میں جکڑ لیا۔ بالبأساء، بأسا کہتے ہیں مصیبت کو، اور بعض اوقات یہ مالی تنگی کے لیے یہ بأسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الضراء یہ جسمانی تنگی کے لیے بعض اوقات استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مصیبتوں میں اور غموں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، آہوزاری کریں، رجوع اللہ کا اہتمام کریں۔ تو یہ حالات جو آتے ہیں آدمی کے اوپر، یعنی دکھ آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، نقصان ہوا، جو چیز بھی ہوئی، مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، کہ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں۔ دوسری جگہ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا، لولا کیوں نہ ہوا، اذ جاءہم جب ان کے پاس آئی، بأسنا ہماری طرف سے سختی آئی، تکلیفیں آئیں، تو تضرعوا کہ وہ کیا کرتے؟ آہوزاری کرتے، وہ عاجزی کرتے، وہ جھک جاتے، وہ رجوع اللہ کا اہتمام کرتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی حالات آئے، مشکلات آئیں، اس کے باوجود تضرع اور آہوزاری سے کام نہیں لیا۔ یہ تضرع کا جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تضرع اور آہوزاری سے کام نہیں لیا، رجوع اللہ کا اہتمام نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور سخت دل ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں ٹپکے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے، جن چیزوں میں لگے ہوئے تھے، شیطان نے وہی چیزیں ان کے لیے مزین کر دی تھی، ان کے لیے سنوار دی تھی، آراستہ کر لی تھی۔ زینہ مزین کر دی تھی، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما كانوا يعملون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فلما نسوا، پس جب وہ بھول بیٹھے، نسو نسیان سے، لما نسو جب وہ بھول بیٹھے، ما ذکروا بہ اس چیز کو کہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی۔ ذکروا بہ یہ نصیحت سے، تذکیر سے ہے، کہ جس کے ساتھ، جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی، اسی کو بھول بیٹھے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا علیہم ہم نے کھول دیا ان کے اوپر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازوں کو۔ فتحنا فتح سے کھولنا، علیہم ان پر۔ فتح کے دو معنی آپ کو بتائے تھے، ایک فتح کا معنی کھولنا، ایک فتح کا معنی فتح اور کامیابی۔ تو فتحنا ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کبھی بھی انسان کے اوپر جس طرح کے حالات آئیں، حالات کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے اللہ راضی اور اس سے اللہ ناراض ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کے پاس مالی فراوانی ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس اور زندگی کو وہ انجوائے کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو بھلا دیا، اللہ کی کتابوں کو بھلا دیا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان کے لیے۔ تو کبھی اللہ رب العزت ناراض ہو کر بھی دنیا کی فراوانی فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ استدراج کا معنی ڈھیل اور چھوٹ ملنا۔ یہ ڈھیل اور چھوٹ ایسے ملتی ہے کہ آدمی پھر اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح راستے کے اوپر ہوں،
تو یاد رکھیے کہ حالات جیسے بھی آئیں، دکھ ہے، بیماری ہے، صحت ہے، غمی ہے، خوشی ہے، فقر ہے، مالداری ہے، جو صورت بھی ہے، اصل بات کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اللہ اس سے راضی ہیں یا اللہ ناراض ہیں۔ یہ جب کرونا وائرس کے دوران اکثر اوقات میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے، کرونا سے بچ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، کرونا میں مر جانا یہ ناکامی نہیں ہے، کسی موقع پر بھی مر جانا یا بچ جانا، بیمار ہو جانا یا ٹھیک ہو جانا، امیر ہو جانا یا غریب ہو جانا، یہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے ہی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ راضی تو سب ٹھیک ہے، سب کچھ کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ ناراض تو جو کچھ مرضی مل جائے وہ کسی کام کا نہیں۔ تو فرمایا کہ فلما نسو، جب وہ بھول بیٹھے، ما ذکروا بہ، جو کچھ ان کو جس چیز کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے پھر کیا کر دیا؟ ہم نے بھی ان کو ڈھیل دے دی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتو، اس پر جو انہیں دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتو، جو انہیں دیا گیا، تو کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک آ پکڑا، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں بغتۃ، اچانک آ پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تو تب وہ مایوس ہو گئے۔ اس لیے پیسے کی فراوانی ہو تو آدمی کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں کامیاب ہوں، صحت ہو، حالات اچھے ہوں، تو آدمی کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی اور ناکامی اللہ کا راضی ہونا اور اللہ کا ناراض ہونا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی۔ اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو بھائی اللہ جس کو پکڑ لیں تو پھر تو وہ اس کی جڑ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، ان کو جڑ سے جب وہ اکھیڑ کر پھینک دیا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا دیکھو تو، اس بات پر غور تو کرو، اس بات کو سوچو تو صحیح۔ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ رب العزت تمہاری سماعتوں کو لے لیں، وابصارکم، تمہاری بینائیوں کو لے لیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، من الہ، کون ہے معبود غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو تمہارے پاس اسے لے کر آئے، یعنی جو چیز اللہ لے گئے وہ تمہارے پاس واپس لے آئے، کون ہے ایسا؟ انظر، دیکھیے تو صحیح، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم مختلف طریقوں سے آیات کو بیان کرتے ہیں۔ نصرف کا معنی پھیر پھیر کر بیان کرنا، مختلف طریقوں سے بیان کرنا، مختلف انداز، مختلف اسلوب، مثالیں دے دے کر، پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کر کے لوگوں کو بتایا گیا۔ ثم ہم یصدفون، پھر یہ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں۔ روگردانی کا معنی کیا؟ روگردانی یعنی منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، غفلت سے کام لینا۔ ثم ہم یصدفون، پھر یہ لوگ روگردانی کرنے لگے، اعراض کرنے لگے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتکم، بھلا سوچو تو، کبھی تم نے اس بات پر غور کیا؟ ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر تمہارے پاس آ جائے، ان اتاکم، آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتۃ، اچانک آ جائے، او جہرۃ، یا اعلانیہ طور پر آ جائے، تو هل يهلك الا القوم الظالمون، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ یہ حل نافیہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کے سے پہلے حل آئے، جیسے ان آتا ہے اللہ سے پہلے تو نافیہ ہو جاتا ہے، ایسے حل استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے، لیکن اللہ سے پہلے آئے تو یہ نافیہ ہو گیا، هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوگا، نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ظالم لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا۔
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا مگر بشارت سنانے والے بنا کر بھیجا، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فمن آمن جو شخص ایمان لایا، واصلح جس نے اپنی اصلاح کی، دو شرطیں دو قاعدے، من آمن جو ایمان لایا، واصلح جس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، یمسہم العذاب ان کو عذاب چھو لے گا، بما کانوا یفسقون اس سبب سے جو وہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتے تھے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو عذاب آ لے گا، عذاب آ پکڑے گا۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول لکم اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی کہ جو میری طرف وحی کی گئی۔ یہ ان نافیہ ہے، الا ہے نا، اس کے بعد یہ دیکھیں، ان اتبع میں تو بس اتباع کرتا ہوں کس چیز کی؟ ما یوحی الیہ جو میری طرف بھیجا گیا۔ ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا مگر اس چیز کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، تو مگر اس چیز کی کرتا ہوں، آسان ترجمہ کیا ہے کہ میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پھر تم تتفکرون تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلی امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے انہیں مصیبتوں میں اور غموں میں مبتلا کر دیا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ آہوزاری کریں۔ آہوزاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی رونا دھونا کریں، وہ رجوع الی اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا پس کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس آئی ہماری پکڑ آئی، ہماری طرف سے سختی آئی، تضرعوا تو وہ آہوزاری کرتے، ولکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے، فلما نسوا بس جب وہ بھلا بیٹھے، ما ذکروا بہ اس چیز کو کہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے، فتحنا نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا اس چیز سے جو انہیں دی گئی، تو اخذناہم بغتۃ ہم نے ان کو اچانک آ پکڑا، فاذا ہم مبلسون تو بس وہ ہو گئے مایوس، لوگ مایوس ہونے والوں میں مایوس ہو جانے والے بن گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم بلا دیکھو تو بلا سوچو تو، ان اخذ اللہ سماکم اگر اللہ رب العزت تمہاری سماعتوں کو لے لیں، اللہ رب العزت تمہاری سماعتوں کو لے لیں، وابصارکم اور تمہاری بینائی کو لے لیں، وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، من الہ غیر اللہ کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ جو اسے تمہارے پاس لے آئے، انظر دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات کیسے ہم مختلف طریقوں سے آیات اور نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتکم بھلا دیکھو تو بھلا سوچو تو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے، قل کہہ دیجئے ارائیتکم کیا تم نے کبھی سوچا، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ رب العزت کا عذاب، او بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمون
تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ، وما نرسل المرسلین اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو الا مبشرین و منذرین مگر بشارت سنانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، فمن آمنا پس جو شخص ایمان لایا، واصلح اصلاح کی، فلا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، یمسهم العذاب ان کو عذاب آ پکڑے گا، بما کانوا یفسقون اس سبب سے جو وہ فسق کرتے تھے، قل کہہ دیجئے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع میں تو بس پیروی کرتا ہوں الا ما یوحی الیہ اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی، ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا الا مگر صرف اس چیز کی ما یوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی، قل کہہ دیجیے حل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، افلا تتفکرون کیا تم غور نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔